Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت کے مختصر حصے سے آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے اسلامک اسکول اور غیر اسلامک اسکول کے فائدے اور نقصانات کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے علم سیکھنے کی صلاحیت صرف انسان کے اندر رکھی ہے، جانوروں کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت نہیں رکھی، حتیٰ کہ سیکھی ہوئی باتوں پر سوچ کر کوئی نئی ٹیکنالوجی اور نئی باتیں ایجاد کرنے اور پیدا کرنے کی صلاحیت اللہ نے فرشتوں میں بھی نہیں رکھی ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، آپ نے ہمیں جتنا سکھایا ہے اتنا ہی ہم جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ بیان القرآن میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اپنے سیکھے ہوئی باتوں کے بیس پر کچھ نیا کرنے کی طاقت اللہ نے صرف انسان میں رکھی ہے، فرشتوں میں بھی نہیں رکھی ہے۔ ڈاکٹروں میں کوئی جانور تمہیں ڈاکٹر نہیں ملے گا، گدھا کلینک کھول کے بیٹھا ہے، کوئی گھوڑا کلینک کھول کے بیٹھا ہے، کوئی مرغا کلینک کھول کے بیٹھا ہے۔ وکیل اور لائروں میں کوئی کتا یا کوئی بلی آپ کو وکیل لائر نہیں ملے گی، کوئی بڑی کمپنی فیکٹری چلانے والی کوئی دوسرے حیوانات نہیں ملیں گے۔ ان کے اندر اللہ نے سیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے، صرف انسان کے اندر اللہ نے سیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اسی واسطے ایک انسان کا بچہ دوسرا بلی کا بچہ، دونوں کے سامنے کوئی چیز رکھو، انسان کا بچہ اسے لینے بھاگے گا، اس کے بارے میں اپنے باپ سے امی سے پوچھے گا یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ سوالات کرنے کی جو طاقت ہے اللہ نے انسان کے اندر رکھی۔ جانوروں کے سامنے ساری دنیا لا کے رکھ دو، وہ کچھ بھی نہیں پوچھیں گے۔ آئینہ رکھو شیر کے سامنے اور آئینہ رکھو انسان کے سامنے، انسان کے بچے کے سامنے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق رہے گا۔ شیر چاہے وہ سارے جنگل کا بادشاہ ہو لیکن اسے آئینہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ نے بچپن میں ایک قصہ بھی پڑھا ہوگا کتابوں میں کہ ایک لومڑی نے یا ایک گیدڑ نے شیر کو دھوکہ دینے کے لیے کہ بہت تنگ کر رہا ہے، بہت دیر سے شیر کے پاس پہنچی، اس کی باری تھی لا کے وقت پر کھانا پہنچانا، ٹائم پہ نہیں پہنچی تو شیر نے اسے سزا دینا چاہا۔ تو گیدڑ نے کہا کہ اصل دیر اس واسطے ہو گئی کہ راستے میں ایک دوسرا شیر مل گیا تھا، وہ کہنے لگا آج سے میں بادشاہ ہوں۔ تو اسے غصہ آیا اور کہا لے کے چل، کہاں ہے وہ؟ جانے کے بعد کنواں دکھائی، گیدڑ نے کنواں دکھایا، دیکھو اس کے اندر ہے۔ اب جب شیر کنویں میں جھانکا تو اندر اسی کی صورت نظر آئی، کنویں کے اندر شیر کی ہی صورت نظر آئی، تو شیر یہ سمجھا کہ دوسرا شیر ہے اور اسے مارنے کے لیے کنویں میں کود گیا۔ تو اتنا ہے جنگل کا بادشاہ لیکن اتنا بے وقوف ہے کہ میرا عکس اور میرا ہی چہرہ اس میں نظر آ رہا نہیں معلوم ہے۔ تو سیکھنے کی طاقت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور اللہ نے جن بندوں کو توفیق دی ہے وہ اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، محنت مزدوری کر کے، فاقے برداشت کر کے
اپنے بچوں کو پڑھانے کا جذبہ عموماً انسان کے اندر ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں 50% لوگ وہ ہیں جو اپنے بچوں کو عموماً جس معیار کی تعلیم دینا چاہیے وہ تعلیم نہیں دیتے ہیں. 2 سے 3% مسلمانوں کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، باقی 45 سے 48% مسلمانوں کے بچے اسکول کالج میں پڑھتے ہیں. 50% کے آس پاس مسلمانوں کے بچے جو معیار کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے، جیسا ایجوکیشن انہیں ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے. جیسی ڈگریاں انہیں حاصل کرنا چاہیے ویسی ڈگریاں وہ حاصل نہیں کر رہے ہیں. اور تعلیم ایک ایسی بنیادی چیز ہے، اللہ رب العزت نے سب سے پہلی آیت جو نازل فرمائی وہ علم سیکھنے سکھانے کی نازل فرمائی. اور تعلیم کے ذریعے سے نسلوں کو بدلا جا سکتا ہے. ہر 25 سال میں ایک چھوٹا بچہ جوان ہو جائے گا. شادی 25 سال میں ہو جائے، ورنہ تو بالغ ہونے کے بعد ہی اگر شادی ہو جائے، 15 سال میں کوئی لڑکا بالغ ہوا، شادی ہوئی تو 16 سال میں وہ باپ بن سکتا ہے. تو 16 سال میں ایک نئی نسل جنم لے سکتی ہے. اگلے پھر 16 سال یعنی 30-32 سال کے اندر یہ جو بچہ 16 سال میں پیدا ہوا وہ 16 سال کا ہو جائے گا، وہ جوان اور شادی کے قابل ہو جائے گا. اس طرح 40 سے 50 سال کے بیچ میں 3 نسلیں بدل جاتی ہیں. 40 سے 50 سال میں 3 نسلیں بدل جاتی ہیں. بچہ باپ بن گیا، باپ سے دادا بن گیا، تو 3 نسلیں ہو جا سکتی ہیں. لیکن ان نسلوں کو بدلنے کی اگر طاقت اور صلاحیت ہے تو صرف اور صرف تعلیم کے اندر وہ صلاحیت ہے. بچے کو جیسا پڑھاؤ، جیسا ذہن دو، اس کا ذہن ویسا بدلے گا. کسی قوم کو ہرانا ہو، اس سے جیتنا ہو، اسے اپنا غلام بنانا ہو تو غلام بنانے کا ایک طریقہ لڑ کر، مار کر، ظلم فتنہ جو شریعت میں جائز نہیں ہے. لیکن اپنے اپنے دور میں بادشاہوں نے، راجاؤں نے اپنی مرضی چلانے کے لیے لوگوں کے خون کی ندیاں بہائی ہیں. جنگوں کی مستقل تاریخ ہے. مسلمانوں کی بھی جنگیں ہیں، غیر مسلموں کی بھی جنگیں ہیں، عیسائیوں کی بھی جنگیں ہیں. فرسٹ ورلڈ وار جو ہوئی ہے کس کی ہے؟ مسلمانوں کی نہیں ہے. سیکنڈ ورلڈ وار جو ہوئی ہے وہ مسلمانوں کی نہیں ہے. جتنی بھی جنگیں دیکھ لو وہ دوسری قوموں کو ہڑپنے کے لیے خون کی ندیاں بہا دینا، دوسروں کو اپنا غلام بنا لینا. اور دوسرا طریقہ جو مثبت، کسی کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے، وہ ہے ایجوکیشن اور تعلیم. اسکول میں بچے کو جیسی تعلیم دی جائے گی، جیسا اس کا ذہن بنایا جائے گا، بڑا ہونے کے بعد وہ اسے فالو کرے گا. علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بغیر لڑائی کے، بغیر جنگ کے، بغیر تیر ہتھیار تلوار کے اگر کسی کو غلام بنایا جانا ہے تو وہ تعلیم کے ذریعے سے غلام بنایا جا سکتا ہے. اور ایسا ہو چکا ہے. لارڈ میکالے کا بنایا ہوا یہ سسٹم جو انگریزی اسکولوں میں چلتا ہے، جہاں پر اس کا بنایا ہوا نصاب جس میں انسان کو ایک مشین بنانا، ایک کمپنی بنانا، ایک فیکٹری بنانا سکھایا جاتا ہے، لیکن انسان کو انسان بننا سکھایا نہیں جاتا. انسان کو انسانیت سکھائی نہیں جاتی، انسانیت کا سودا کرنا سکھایا جاتا ہے. کیسے انکم زیادہ ہو سکتی ہے، کیسے ارننگ آپ بڑھا سکتے ہیں، کیسے جلدی آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں. قانون سکھائیں گے، قانون بنائیں گے، قانون توڑنا بھی سکھائیں گے، توڑنے کے بعد اپنا جرم چھپانا بھی سکھائیں گے. لاکھوں کروڑوں روپے بینک سے لوٹنے کے بعد ملک سے فرار ہونا بھی سکھائیں گے. ہزاروں ہتھیاں اور جنگ لوگوں کا خون بہانے کے بعد آپ کو پالیٹکس میں آنا بھی سکھائیں گے. پورے کیسز پر پانی پھیر دینا اور اپنے آپ کو مجرم نہ ہونا، صاف صفائی کے ساتھ چھٹکارا مل جانا، یہ سب سکھایا جائے گا. تعلیم کے ذریعے سے انسانیت کا سودا کیا جا سکتا ہے. تعلیم کے ذریعے سے انسانوں کو آسمان کی بلندی پر انسانیت کی خدمت، ہمدردی، خیرخواہی، دوسروں کے حق میں رونا دھونا، یہ سب کچھ بنایا جا سکتا ہے. بڑے بڑے ہاسپٹل بنائے ہیں، جاہل نہیں بنائے. بڑے بڑے ڈاکٹر بنے ہیں، پڑھ کر بنے ہیں. بڑے بڑے وکیل جج بنے ہیں، محنت سے پڑھ کر بنے ہیں. بڑے بڑے سائنسدان بنے ہیں. ہیلی کاپٹر کس نے بنایا؟ ایروپلین کس نے بنایا؟ ٹرین کس نے بنایا؟ سسٹم کس نے بنایا؟ موبائل فون کس نے بنایا؟ یہ سب لوگ وہ ہیں جو پڑھے ہیں. پڑھنے کی وجہ سے ان کے دماغ کو اللہ نے وہ توفیق بخشی
کہ چھوٹی موٹی آلات اور چیزوں کو ملا کر بنا کر وہ نئی نئی ٹیکنالوجی ایجاد کرنے لگے۔ پڑھنے کے ذریعے سے ہی دنیا اتنی ترقی پر آئی ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کی قدر آج بھی سماج میں ہے، چاہے وہ دنیا کا پڑھا ہو یا دین کا پڑھا ہو۔ لوگ ڈاکٹر کی بھی عزت کرتے ہیں، لائر کی بھی کرتے ہیں، انجینئر کی بھی کرتے ہیں۔ جب وہ شخص اپنی فیلڈ کی کرسی پر بیٹھا ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی نبھائے گا تو لوگ اس کی قدر اور عزت کرتے ہیں۔ جب علماء حفاظ بھی اپنے شعبے میں رہ کر اپنی خوبیوں، اپنی ذمہ داریوں کو خوبی سے نبھاتے ہیں تو ان کی قدر کی جاتی ہے۔ پڑھائی کے ذریعے سے انسان کا دماغ بدلا جا سکتا ہے، لیکن افسوس آج کل ہندوستان میں انگریز آنے کے بعد سے لے کر اب تک جو نصاب اور جو سلیبس اسکولوں میں بالعموم پڑھایا جاتا ہے، 70-80% جو سلیبس اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے وہ سلیبس ایسا ہے جو انسان کو مذہب سے کاٹ دیتا ہے، جو انسان کو اس کے پیدا کرنے والے خدا کو بھلا دینے کو ہی ترقی سمجھتا ہے۔ اس کا بنایا ہوا نصاب، عیسائیوں کا بنایا ہوا سلیبس، جس میں ایک عیسائی مسنریز تنظیم کے ایک سربراہ نے اپنے اسٹیج سے کھلے عام یہ کہا، تمام مسلم کنٹریز میں اور پوری دنیا میں جو مسلمان بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، یعنی عیسائی مسنریز اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ہم یقین سے گواہی دے سکتے ہیں کہ وہ سب کے سب عیسائی بن چکے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ وہ ظاہر میں نام کے، لباس کے، چہرے مہرے کے وہ مسلمان دکھتے ہوں گے، لیکن وہ اندر سے عیسائی بن چکے ہیں، اور ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی عہدے پہ پہنچ جائیں، وہ ملٹری میں، وہ فوج میں کمانڈر بن جائیں، سیاسی عہدے پہ پہنچ جائیں، پھر بھی ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے ان کے دل و دماغ کو عیسائی بنا دیا ہے۔ وہ اگرچہ کہ مسجد میں ہوں، مسلمانوں کے محلے میں ہوں، مسلمانوں کے گھرانوں میں ہوں، لیکن ان کا دل اور دماغ عیسائی بن چکا ہے، اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ یہ عیسائیت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ عیسائی مسنریز کا ایک بڑا سربراہ یہ کھلے عام کہتا ہے۔ تو اسکولوں میں پڑھائے جانے والا نصاب حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت پہلے جب سے دنیا بنی ہے لوگوں کو دنیا کا علم سیکھنے کا رواج چلا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو کون سی شریعت بتانا ہے اپنی اولاد کو؟ اس وقت نہ کفر تھا، نہ شرک تھا، نہ بت پرستی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے سوا کسی کی پوجا کی ہی نہیں جاتی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کرتے کیا تھے؟ کون سی شریعت پڑھتے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد 4 لاکھ سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے، حضرت آدم زندہ ہیں، اور حضرت آدم کی اولاد در اولاد بیٹے، پوتے، نواسے، نواسیاں سب 4 لاکھ کے قریب ہیں۔ 4 لاکھ کے قریب لوگوں کا کھانا کہاں سے آئے گا؟ ایگریکلچر کس نے سکھایا؟ کس نے اناج اگانا سکھایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے سکھایا۔ تو اگر ایگریکلچر آج ترقی کیا ہے تو حضرت آدم پہلے اناج اگانا سکھا کے جا چکے ہیں۔ 4 لاکھ انسانوں کو کپڑا پہننے کی ضرورت ہے تو مل فیکٹریاں کس نے بنائی؟ 4 لاکھ انسانوں کو رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے تو مکان کی پلاننگ اور انجینئرنگ کا فن کس نے سکھایا؟ یہ ساری چیزیں انبیاء کی بتائی سکھائی ہوئی ہیں۔ یہ وہی بیس اور بیج ہے جس پر آج دنیا کے لوگ ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ فن انبیاء کا دیا ہوا ہے، دنیا کے علوم بھی انبیاء کے سکھائے ہوئے ہیں، لیکن آگے چلتے چلتے مذہبی تنظیموں نے تعلیم کو مذہبی بنا دیا، اور نصاب میں ایسے واقعات، ایسے قصے گھڑنا شروع کر دیے۔ پہلے اگر بچہ اسکول جاتا، آج سے 30 سال پہلے حضرت علی میاں ندوی فرماتے ہیں، پہلے بچہ اسکول جاتا تو کتاب جو پڑھائی جاتی اس میں کتے بلی کی کہانیاں ہوتی، گھوڑے کی، گدھے کی کہانیاں ہوتی، وہ پڑھ کے بچہ آتا تھا، اس کا دماغ نہیں بدلتا، وہ انگریزی سیکھ کے آیا، ہندی سیکھ کے آیا، سنسکرت سیکھ کے آیا، زبان سیکھ کے آیا۔ آج جب بچہ اسکول جا رہا ہے تو اسے کتے بلی کی کہانیاں نہیں، بلکہ دیوی دیوتاؤں کے، عیسیٰ مسیح کے،
مریم یسوع کے وہ قصے اور کہانیاں سنائے جاتے ہیں جس سے بچے کا دماغ مسلمان کا نہیں رہتا ہے. وہ گھر سے مسلمان کا بچہ بن کے جاتا ہے لیکن گھر واپس آتے آتے وہ عیسائی یا غیر اسلامی بچہ بن کے آتا ہے, وہ ہندو یا کسی عیسائی یا کوئی اور بن کے آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان عیسائی مسنریز اسکول یا غیر اسلامک اسکولوں میں پڑھنے والے بڑے بڑے عہدوں پر پہنچنے کے بعد ان کی شبیہ سے ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ بھی کسی مسلمان کی نسل سے ہیں. 1968 سے لے کر 1970 تک, 1964 سے لے کر 1970 تک اس ملک میں چیف جسٹس کا عہدہ نبھانے والا, اور پھر 1978 سے لے کر 1984 تک نائب صدر جمہوریہ رہنے والا ہدایت اللہ شخص نام کا. نام کیا ہے؟ ہدایت اللہ. عہدے کیسے ہیں؟ چیف جسٹس رہا ہے, نائب صدر جمہوریہ رہا ہے. مرنے سے پہلے اس کی وصیت یہ تھی کہ مجھے مسلمانوں کی طرح جنازے کی نماز پڑھا کر قبرستان میں نہ دفناؤ بلکہ ہندوؤں کی طرح شمشان گھاٹ میں مجھے جلا دو, اور اس کی وصیت کے مطابق ویسے ہی کیا گیا. عہدے کیسے ہیں اور ذہن کیسا ہے؟ اور آج بھی جو غیر اسلامک اسکولوں میں پڑھتے ہیں, بچوں کو اسکول کی کلاسز ہونے کے بعد انہیں پوجا پاٹ کرنے کے لیے کچھ اشلوک پڑھنا, 15 منٹ کی پوجا مستقل ان کے لیے ذمہ داری رہتی ہے, لازم کر دیا جاتا ہے. ایسے ایریوں میں جو 90% مسلمانوں کے ہیں وہاں پر 90% مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں. جب انہیں معلوم ہوا کہ ہمارے بچوں کو ان اسکولوں میں ہندوؤں کا, غیر مسلموں کا اشلوک سکھایا جا رہا ہے اور تعلیم کی دیوی جسے وہ مانتے ہیں, سرسوتی دیوی کو وہ تعلیم کی دیوی مانتے ہیں, اس کے سامنے پھول چڑھانا, پانی چھڑکنا اور اس کی پوجا اور پرساد کو کھانے کو فخر سمجھنا اور اس کے ذریعے سے اپنے ایگزام میں پاس ہونا, اس کے سامنے منتیں مرادیں مانگنا اور سال میں ایک مرتبہ سورج کو اپنا خدا مان کر سوریہ نمسکار کا مستقل ایک رسم شرکیہ نافذ اور لازم کرنا, یہ سب دیکھنے کے بعد اسکول کے مینجمنٹ سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے بچے مسلمان ہیں اور یہ شرک ہے, اس کی ہم اجازت نہیں دیتے, تو صاف کہہ دیا جاتا ہے پڑھانا ہو تو پڑھاؤ ورنہ لے کے جاؤ, ہم یہ چیزیں اسکول سے نہیں نکالیں گے. اور مسلمان بے شرم بے حیا بن کر اسے گوارا کر لیتا ہے, ایسا شرک جسے زمین و آسمان گوارا نہیں کرتا. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتی ان دعوا للرحمن ولدا. اللہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ زمین آسمان پھٹ جائیں, یہ زمین زلزلے سے, آسمان طوفان اور پانی سے پھٹ جائے. کس وجہ سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا, کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اور وہ شرک جو دنیا میں ایک فرد بھی کرتا تو اللہ تعالیٰ اتنی سخت سنگین وعید اور دھمکی دے رہے ہیں. اور آج ہر مسلمان کا بچہ غیر اسلامک اسکولوں میں روزانہ وہ شرک کر کے آ رہا ہے, اور باپ کو صرف اس وجہ سے گوارا ہے کہ بچہ ہائی فائی اور ہائر ایجوکیشن پڑھ رہا ہے, بڑی اسکول میں پڑھ رہا ہے, اچھا اسے عہدہ ملے گا, بڑے سیکشن میں وہ پاس ہوگا, بڑی ڈگریاں اسے ملیں گی. ایمان کا سودا کر لینے پر گوارا ہے. ایجوکیشن ٹور کے نام پر 8 دن 10 دن بچوں کو باہر لے جاؤ, وہاں پر انہیں کھیلنا سکھایا جاتا ہے, وہاں پر انہیں لاٹھی چلانا سکھایا جاتا ہے, وہاں پر ان کے دوسرے ایکٹیویٹیز کے ساتھ یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ اسلام پر چلنے کے مقابلے میں غیر اسلامی طریقے, آزادانہ کلچر, یورپین کلچر اور ہندوانہ کلچر نام اسلام کا رکھنے کے بجائے غیر مسلموں کا نام رکھنے میں فخر, اور اپنی طرف سے کارڈ کھیل کے دوران میں بچوں کے نام طے کیے جاتے ہیں جن میں مسلمان بچوں کو خاص طور سے ہندوانہ نام دیے جاتے ہیں اور اس نام کا کارڈ دیا جاتا ہے, اس پر فخر محسوس کی جاتی ہے. اور جب کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس پروگرام میں خاص طور سے مسلمان بچیوں کو دیویوں کا روپ دھارنے کا ایکٹنگ دی جاتی ہے کہ یہ مسلمان کی بچی دیوی کا روپ دھار کے ایکشن کرے گی اسٹیج پر. حافظ صاحب کی بیٹی دیوی کے روپ میں ایکشن کرنے اسٹیج پہ آ رہی ہے. غیرت مند حافظ نے جب جا کے مینجمنٹ سے بات کی تو مینجمنٹ کہہ رہا ہے یہ ہمارے اسکول کا رول ہے, یہ ہمارے اسکول کا اصول ہے, اگر آپ منع کرتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کی بچی کو ہم چھوڑ دیں گے. ویسے ہمارے پاس مسلمانوں کی 400 بچیاں ایسی ہیں جس کو جو رول دینا چاہو وہ رول ادا کرنے تیار ہیں. ڈگری کرنے والے مسلمانوں کے بچے جن ہاسٹلوں میں رہ کر پڑھتے ہیں
جن کالجوں میں رہ کے پڑھتے ہیں، ایک ایک مہینہ 2 مہینے گزر جائیں گے جہاں پر کالج کا مینجمنٹ اسے کالج سے باہر جانے نہیں دے گا، یہاں تک کہ جمعہ کی نماز کے لیے بھی اجازت نہیں دے گا. لیکن گاؤں دیہات سے، ڈسٹرکٹ سے، بڑے شہروں میں آ کر پڑھتے ہیں کہ ہمارا بچہ حیدرآباد میں پڑھ رہا ہے، چنئی میں پڑھ رہا ہے، ممبئی میں پڑھ رہا ہے، کلکتہ میں پڑھ رہا ہے، وہاں اس کی جمعہ 5 مہینے سے نہیں ہو رہی ہے. جس مسلمان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا 3 جمعہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا. وہ 3 مہینوں سے جمعہ نہیں پڑھ رہا ہے. مسلمان بڑے فخر سے کہتا ہے کہ ہمارے بچے بہت اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کیسی تعلیم؟ کیسے اسکولوں میں؟ کو ایجوکیشن، جہاں پر ایک کلاس میں 10 پڑھنے والے، ڈگری پڑھنے والے نوجوان لڑکا 20 سال کا، ادھر نوجوان لڑکی 18 سال کی، دونوں پاس بیٹھے ہیں. جب دونوں کلاس میٹ ہیں، ایک دوسرے کو کاپی پین کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو ایگزام میں ایک دوسرے کے پیپر کے لیے کاپی مارنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو سبق سیکھنے سمجھانے کے لیے مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، رات دیر گئے تک آگے ایگزام کے لیے اپنا ایگزام کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. ایسے موقع پر بتاؤ جوان لڑکے، جوان لڑکیاں رات کی تنہائیوں میں ایگزام کی تیاری کرنے کے لیے چیٹنگ بھی چل رہی ہے، پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آؤٹنگ بھی چل رہی ہے، گھومنا پھرنا بھی چل رہا ہے. تو کس توقع سے یہ امید رکھتے ہو کہ ایسے ماحول میں بھی ہماری بچی پاک دامن رہ کے آئے گی؟ اس کے دل میں کبھی گندا اور برا خیال نہیں آئے گا. ادھر سوکھی لکڑیاں جمع کر دو اور پیٹرول رکھ دو، آگ جلانے کے پورے سامان رکھ دو، ادھر چونٹیوں کے سامنے شکر ڈال دو، شہد کی مکھیوں کے سامنے میٹھا ڈال دو، اور پھر یہ کہو کہ چونٹیاں ہماری اجازت کے بغیر شکر تک نہیں جائیں گی. یہ آگ ہماری اجازت کے بغیر لکڑیوں کو چھوئے گی تک نہیں. ہماری اجازت کے بغیر ہماری بچی ایک قدم آگے نہیں بڑھائے گی، جبکہ اس کے سامنے تم نے عشق کا پیٹرول ڈال دیا ہے، جبکہ اس کے سامنے تم نے بے حیائی کا ڈیزل ڈال دیا ہے. اب یہ کہہ رہے کہ ہماری بچیاں بڑی پاک دامن ہیں، ہماری بچیاں ایسا نہیں کرتی، ہماری بچیاں ایسا نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تمہاری بچیاں ایسا نہیں کرتی ہیں اور واقعتاً ہم مانتے ہیں، ہم شک نہیں کرتے، تم بھی پاک دامن، تمہاری بچیاں بھی پاک دامن. لیکن ویڈیوز میں جن بچیوں کے روزانہ غیروں کے پیچھے بیٹھ کر گاڑیوں پہ جانا دیکھتے ہو، اور سڑکوں پر بیٹھ کر، سڑکوں پہ کھڑے ہو کر، مالز میں کھڑے ہو کر پیار چومے لینا دیکھتے ہو، اور پارکوں میں لیٹ کر جن کا بستر گرم کرنا دیکھتے ہو، وہ کس کی بچیاں ہیں؟ وہ امریکہ سے آئی ہیں، لندن سے آئی ہیں، برطانیہ سے آئی ہیں، کسی غیر کی ہیں، برقع پہنی ہوئی ہیں، دوپٹہ اوڑھی ہوئی ہیں. ہم آپ کی بچیوں کو کچھ نہیں کہیں گے. اللہ گواہ ہے کہ اللہ آپ کی بچیوں کو رابعہ بصریہ جیسی پاک دامن بنائے، خدیجہ فاطمہ جیسی پاک دامن بنائے. لیکن جن بچیوں نے بازار میں کھلے عام بے حیائی کو عام کیا ہے، وہ کس کو بدنام کر رہی ہیں؟ جن کے ماں باپ کو فون کیا جاتا ہے تو وہ کیوں شرمندہ ہوتے ہیں اگر غیرت ہے؟ کیوں وہ بے شرم ہو جاتے ہیں تو اگر وہ بے غیرت ہیں؟ ہماری بچی ہے، جو چاہے کر لے گی، آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ میری بیوی ہے، وہ بیٹھ کے آئے گی اپنے آفس بوائے کے ساتھ، آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ یہ کس کی ہو رہی ہیں؟ کیوں یہ آزادی آ رہی ہے؟ کو ایجوکیشن تعلیم جہاں پر ہو، کو ایجوکیشن جہاں پر ہوگی، بے حیائی ہونا ضروری ہے، دوستانہ ہونا ضروری ہے. کسی نے کیا خوب کہا، دھیرے دھیرے آپ میرے دل کے مہماں ہو گئے، دھیرے دھیرے آپ میرے دل کے مہماں ہو گئے، پہلے جانا پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے. پہلے دوستیاں ہم کچھ نہیں، صرف فرینڈشپ بس، کوئی تعلق نہیں، کوئی ایسی ویسی نیت نہیں. پھر اس کے بعد کہاں تک گاڑی جاتی ہے، کہاں تک وہ دن آتے ہیں کہ باپ شرمندہ ہو کر ابارشن کرانا پڑتا ہے. یہ دن کیوں دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اگر میں اپنی بچی کو حافظ صاحب کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بھیجوں اور بغیر پردے کے بھیجوں تو کیا گنجائش ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی نے کہا، پڑھنے والی رابعہ بصریہ، پڑھانے والا حسن بصری، پڑھنے کی جگہ کا بیت اللہ اور پڑھنے کی کتاب کتاب اللہ قرآن، یہ بھی اگر بغیر پردے کے پڑھ رہے ہوں تو سمجھ لو تم نے اپنی بیٹی کو شیطان کے حوالے کر دیا. ان کے بیچ میں شیطان آ گیا جو انہیں کبھی نہ کبھی زنا و بدکاری میں مبتلا کر کے رہے گا. کو ایجوکیشن کی وجہ سے مسلمان لڑکیاں وقت سے پہلے بالغ ہو رہی ہیں، 11-9 سال کی عمر میں بالغ ہو رہی ہیں. اس کے بعد کی عمر 18, 20, 25 سال پڑھنے کی گزرے گی. 15 سال تک کوئی لڑکی یا لڑکا بالغ ہونے کے بعد پاک دامنی کے ساتھ اس انٹرنیٹ کے زمانے میں جیے تو ہم اسے ولی سمجھیں گے. اور کیا ایسا ہو رہا ہے؟
کیا ایسی نسل جنم لے رہی ہے؟ ایسے بچے رات کی تنہائیوں میں موبائل فون لے کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایسی بچیاں کس کے ساتھ جا رہی ہیں؟ کو ایجوکیشن سے خاندان برباد ہو جاتا ہے، جو جہاں پر ہر آئے دن کوئی نہ کوئی گرل فرینڈ کا ایک دن منایا جائے، بوائے فرینڈ کا دن منایا جائے، فرینڈشپ کا دن منایا جائے، ویلنٹائنس ڈے کا دن منایا جائے، ویلنٹائنس دن میں جہاں پر عاشق اپنے معشوق کو گلاب کا پھول دیتا ہو، جسے گلاب کا پھول دینے کے لیے کوئی لڑکا نہ ملے، وہ افسوس کرتی ہو، وہ شرمندہ ہوتی ہو، اسے لڑکیاں تانا دیتی ہوں کہ تیرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، تو اب بتاؤ اس ماحول میں وہ لڑکی کیسے پاک دامن رہے گی؟ اور جس کا کوئی ایکس بوائے فرینڈ ہو اور پھر ڈبل ایکس بوائے فرینڈ ہو، پہلے اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ، وہ لڑکی شادی ہونے کے بعد کیا ایک مرد کے گھر میں سکون سے جینا کر سکتی ہے؟ جس کی لذتیں بکھر چکی ہیں، جو کئی سمندروں کا، کئی کنووں کا پانی پی چکی ہے، یہ کس وجہ سے؟ بے حیائی کی جگہ تعلیم دینے کی وجہ سے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری کہ وہ ایسے اسکولز قائم کریں جہاں پر انہیں غیر اسلامی ذہن نہ بنایا جائے، انہیں وہاں پر ہندوانہ شرکیہ عقائد نہ سکھائے جائیں، انہیں وہاں پر کو ایجوکیشن کا سسٹم نہ رہے، تب جا کے مسلمانوں کی لڑکیاں محفوظ ہوتی ہیں۔ ترقی کے نام پر کہ ہماری بچیاں بڑی ہائی فائی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، آج سے 40 سال پہلے بھی تھوڑے بہت کالج پڑھی ہوئی لڑکیاں جب وہ تھوڑا ڈگری کر لیں، تھوڑا اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں، ان کے رشتے آتے تھے، تو پھر بعض مسلمان کے زبان سے تم نے یہ سنا ہوگا کہ ہماری بچی فلاں کالج سے، فلاں یونیورسٹی سے اتنے ڈگریاں کی ہوئی ہے، وہ کسی پڑھے لکھے کچھ آ رہی ہے، داڑھی والے کو پسند نہیں کر رہی ہے۔ داڑھی والا نہیں ہونا، یہ شاید تم نے سنا ہوگا، ہم نے تو سنا ہے، چونکہ ہماری داڑھی بچپن سے ہے۔ داڑھی والا پسند نہیں ہے۔ 30 سال پہلے جب لڑکیاں یہ کہتی تھیں کہ ہمیں داڑھی والا پسند نہیں ہے، تو بتاؤ اس کا ذہن تبھی سے کیا بن چکا ہے؟ جب وہ 30-40 سال پہلے اپنی ہائی ایجوکیشن کی وجہ سے داڑھی والے کو پسند نہیں کرتی تھیں، آج زمانہ تنزلی کی طرف جاتے جاتے داڑھی والا نہیں، کلمے والا پسند نہیں ہے۔ آج داڑھی والا ہی نہیں، کلمے والا ہی پسند نہیں ہے، ایمان والا ہی پسند نہیں ہے۔ میرے برابر کا ایجوکیٹڈ اگر کسی بھی مذہب میں ملے گا، میں اس سے نکاح کرنے تیار ہوں۔ اس واسطے مسلمان بڑی بڑی ڈگریاں کی ہوئی لڑکیوں کے لیے ویسے پڑھے ہوئے لڑکے نہیں مل رہے ہیں، تو جس مذہب میں مل رہے ہیں اس مذہب میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کالج کے داخلے سے فالج کا داخلہ بہتر ہے۔ فالج کا مطلب وہ ایک ہاتھ پیر پڑ جاتا ہے ہوا لگنے پر، پیرالائسس جسے بولتے ہیں۔ کالج کے داخلے سے فالج کا داخلہ بہتر ہے۔ کالج اگر اٹیک کرے گا ایمان خطرے میں پڑے گا، فالج اٹیک کرے گا تو صرف جسم خطرے میں پڑے گا، ہاتھ پیر پڑ گیا بس، ایمان تو اندر محفوظ ہے، لیکن کالج اگر اٹیک کرے گا تو آدمی کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ حضرت تھانوی اپنے زمانے میں فرماتے تھے، کالج کی لڑکی سے نکاح کرنے سے پہلے پوچھ لو کہ کلمہ آتا ہے کہ نہیں ہے، مسلمان ہے کہ نہیں ہے، کہیں تم کافر اور مشرکہ سے تو نکاح نہیں کر رہے ہو۔ لڑکے لڑکیوں کو ایک ساتھ بٹھا کے پڑھائیں گے تو جلدی لیسن سمجھ میں آئے گا۔ کون سا لیسن سمجھ میں آئے گا؟ ٹیچر جو پڑھا رہا وہ سمجھ میں آئے گا، یا ان دونوں کے بازو بیٹھنے کے بعد کوئی نیا لیسن سمجھ میں آئے گا؟ لیسن سمجھنے کے لیے کیا دونوں کا بازو بیٹھنا ضروری ہے، بے پردہ ہونا ضروری ہے؟ تو بتاؤ، ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ تم سے بہتر پڑھے ہیں، کو ایجوکیشن میں پڑھے ہیں۔ اے پی جے عبدالکلام تم سے بہتر پڑھے ہیں، کو ایجوکیشن میں پڑھے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو دکھا دو، وہ کون سے کو ایجوکیشن میں پڑھ کر دنیا کی ترقی حاصل کیے ہیں، کون سی بڑی بڑی ڈگریاں جو حاصل کیے ہیں آج کل کی بے حیائی کے ماحول میں حاصل نہیں کیے ہیں، وہ پاک دامنی کے زمانے میں حاصل کیے ہیں۔ افسوس، جس قدر غیر مسلم بھائی یا فرقہ پرست تنظیمیں، اسلام اور مسلم دشمن طاقتیں اب اس زمانے میں مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کر ایجوکیشن فیلڈ کے ذریعے سے مرتد بنانے کی جو کوششیں کر رہے ہیں، اس میں 10% بھی مسلمان اس کا دفاع یا اس کی مثبت کوشش کرنے تیار نہیں ہے۔ 2014 کی رپورٹ کے لحاظ سے صرف اس ملک میں 23,300 عیسائی تنظیمیں کام کرتی تھیں۔ 2014 کی 7-8 سال پہلے کی رپورٹ،
جس میں سے 4500 تنظیموں کا کام ہی یہ ہے عیسائیت کو عام کرنا، 3100 تنظیموں کا کام یہ ہے کہ پریس میڈیا کو عام کرنا، عیسائیت کو اس کے ذریعے سے عام کرنا، اور 1,40,000 اسکول چلتے تھے عیسائیوں کے 2014 میں، 1,40,000 اسکول، جن میں 6 ملین مسلمانوں کے لڑکے بچے پڑھتے ہیں، 6 ملین مسلمانوں کے لڑکے۔ ایسی مسلم کثیر آبادی جہاں 90% مسلمان رہتے ہیں، وہاں اسکول عیسائیوں کا رہے گا، وہاں اسکول دوسرے مذہب والوں کا رہے گا، مسلمانوں کا اسکول نہیں ہوتا ہے۔ وہاں پر مسلمان لڑکیاں جاتی ہیں، گرلز کالج الگ، بوائز کالج الگ کھولا جائے گا۔ مسلمان کو اتنا دماغ نہیں آتا ہے کہ ہمارا محلہ ہے، مسلمانوں کا ہے، اپنی نسل کو تعلیم دینا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اسکول کھولیں، ہم کالج کھولیں، اور اسلامک لحاظ سے کو ایجوکیشن کو ہٹا کر لڑکیوں کی بلڈنگ الگ، لڑکوں کی بلڈنگ الگ، 8-9 سال کی عمر سے ہی بچیوں کی تعلیم کے سسٹم الگ رکھا جائے، پڑھانے والے ٹیچر الگ رہیں، ان کے پڑھنے کا سیکشن الگ رہے، آنے جانے کا راستہ الگ رہے۔ اس پاک دامنی کے ساتھ کھولنے کا دماغ کتنے مسلمانوں کو آیا؟ غنیمت ہے جن مسلمانوں نے اسکول کھولا، ہم انہیں سلام کرتے ہیں، ان کا عزت احترام کرتے ہیں۔ تمہیں اللہ نے اتنی سمجھ دی کہ اپنی نسل کی خاطر یہ پیسہ کہیں اور بہانے کے بجائے کتنے مسلمان لاکھوں کروڑ پتی شادیوں میں گانے والوں کو، ناچنے والوں کو 75 لاکھ روپے لٹا دیتے ہوں، آنے والے سیاسی لیڈر پر 5 لاکھ روپے گھما کر پھینک دیتے ہوں، اپنی شادی کے کھانے میں 50 لاکھ روپے اڑا دیتے ہوں، آپ کے شہر حیدرآباد میں ایسی فضول خرچیاں ہوتی ہوں، وہاں پر کوئی مسلمان اسکول قائم کرے، کالج قائم کرے، یونیورسٹی قائم کرے، جہاں پر لڑکیوں کا الگ نظام، لڑکوں کا الگ نظام، پردے کا نظام، اسلامی ماحول، اسلامی ذہن دیا جاتا ہو، وہ بڑی مبارکبادی کے قابل ہیں۔ ان کی اسکول اس زمانے کا گویا کہ مسلمانوں کو کفر اور ارتداد سے بچانے کا بہترین راستہ ہے۔ 66 زبانوں میں عیسائی تنظیمیں کام کرتی ہیں اپنی عیسائیت کو عام کرنے کے لیے۔ اسکول میں بچے کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس کا قلم کاپی چھپا لیا جائے، اب بولو عیسیٰ دے دو تو فوراً کاپی قلم مل جائے گا، اللہ دے دو تو نہ کاپی ملے گی نہ قلم ملے گا، الف سے اللہ کے بجائے انجیل، میم سے محمد کے بجائے مسیح، اور پھر کاف سے کعبہ کے بجائے کلیسا۔ عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کو آخری نبی، انجیل کو آخری کتاب، حضرت عیسیٰ کو آخری نبی اور حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کو صحابہ کا درجہ دے کر ذہن بنایا جاتا ہے۔ زیادہ دیر پیشاب روک لینے پر بیماری آ سکتی ہے، اس لیے پانی ملے نہ ملے کھڑے ہو کر پیشاب کر دو، اس کا عادی بنا دیا جاتا ہے بچوں کو۔ ماں باپ کی قدر خدمت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے ماں باپ کی ان کے بڑھاپے میں خدمت نہ کر سکو تو جو اولڈ ایج ہوم کھلے ہوئے ہیں وہاں لے جا کے چھوڑ دو، وہ لوگ بہت اچھی خدمت کرتے ہیں۔ تم سے نہیں ہو سکا تو ایسی جگہ پہنچا دو جہاں خدمت ہو سکے۔ مسلمان پڑھے لکھے اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ رہے ہیں، جب انہیں کوئی مولانا سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ ہماری ایجوکیشن کا حصہ ہے، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم کو ایسا پڑھایا گیا ہے۔ جہاں پر کفر اور شرک سمجھایا جاتا ہو، ایمان کا سودا کیا جاتا ہو، ایسے موقع پر مسلمان فینشن ہال کھولنے کی فکر میں ہے، شادی خانے چاہیے۔ مسلمانوں کو ترقی کے لیے اس وقت اسکول کالجز کی ضرورت ہے یا فینشن ہالوں کی ضرورت ہے؟ مسلمانوں میں کتنے لکھ پتی کروڑ پتی ایسے ہیں جو شہر سے باہر جا کر بڑے بڑے وینچرز ڈال رہے ہیں کروڑوں کمانے کے لیے۔ ایک اسکول مسلمان غریب علاقے میں کھولتا کہ وہاں کی نسل ہمارا دین، ہمارا اسلام سیکھ کر آگے چلے۔ مر جاؤ گے، چار مینار بنانے والا کہاں مر گیا، قطب مینار بنانے والا کہاں مر گیا، اس سے زیادہ تو تم کما نہیں سکتے۔ لال قلعہ بنانے والا مر گیا، اس سے زیادہ تو تم بنا نہیں سکتے۔ ہندوستان قائم کرنے والا مر گیا ہے، اس سے زیادہ تم کیا کما لو گے؟ نسل کے لیے کچھ کر کے مرنے کی فکر۔ جو قوم کے لیے جیتے ہیں وہ مر کے بھی جیتے ہیں، جو اپنے لیے جیتے ہیں وہ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ دنیا اسے جیتے ہوئے بھی ایسا سمجھے گی گویا دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، اور کوئی ایسا ہوگا جو مر کے چلا جائے گا لیکن تذکرے اس کے، یادیں اس کی ایسی تازہ رہیں گی، لوگ سمجھیں گویا وہ ابھی کسی شہر میں زندہ ہے، وہ دلوں میں جگہ پائے گا۔
قوم کے لیے جینے والے اصل جینے والے ہوتے ہیں. سیلفش بن کے جینے والے، وہ مطلب پرست، وہ جیتے جی قوم کی نظر میں مر جاتے ہیں. کتنے لوگ لاکھوں کروڑوں رکھنے والے، اور اگر وہ چلتے پھرتے 10 40 50 لاکھ پھینک دیں تو ان کی کمائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن اسکول قائم کرنے تیار نہیں ہیں. علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا میں اپنے والدین کے لیے ثواب جاریہ کی نیت سے کچھ کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا میں خالص مدرسے والا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، لیکن اس وقت مسلمانوں میں جو ارتداد، دین چھوڑنے، ملحد بن جانے کی جو لہر چل پڑی ہے، اسے روکنے کی اگر کوئی طاقت ہے تو صرف وہ ہے کہ مسلمان اپنے اسکول قائم کریں. یہ اسکول اس وقت قائم کرنا اپنے والدین کے حق میں ثواب جاریہ ہے. چاہے تم فیس لے کر پڑھاتے ہو، چاہے تم پیسے لے کر پڑھاتے ہو، وہاں کفر اور شرک سکھائے جانے کے مقابلے میں 1000 درجے بہتر ہے کہ تم اسکولوں میں جو تعلیم دیتے ہو جس کے ذریعے سے بچوں کا ایمان محفوظ رہتا ہے، عقیدے محفوظ رہتے ہیں. دیکھو آزادی کے بعد علماء نے دینی مدارس قائم کرنے کی ذمہ داری لی. لڑکوں کے بھی مدرسے قائم ہوئے، لڑکیوں کے بھی مدرسے قائم ہوئے. لڑکوں کے الگ بلڈنگیں، الگ تعلیم الگ، لڑکیوں کی الگ تعلیم الگ، بلڈنگ الگ، سب الگ، کوسوں دور ہے. دونوں نظام مسلمان علماء نے ذمہ داری سے نبھائے. کیا مسلمان ایجوکیٹڈ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اپنے نوجوانوں کے لیے وہ دنیاوی تعلیم کے لیے اسکول الگ قائم کریں، لڑکیوں کے لیے الگ اسکول قائم کریں، ان کے لیے کالج الگ ہو، ان کے لیے کالج الگ ہو؟ کہتے ہیں نہیں پھر لوگ نہیں آئیں گے. لڑکے لڑکیوں دونوں کا مل کے رہے تو ہی زیادہ ایڈمیشنز ہوتے ہیں. لڑکیوں کا الگ ہے، لڑکوں کا الگ ہے تو ایڈمیشنز نہیں ہوتے. تو پھر عیسائی گرلز کالج میں کیوں ایڈمیشنز زیادہ ہو رہے ہیں؟ سینٹس کالج میں، سینٹ میری میں، سینٹنس میں جو کالجز چلے ہوئے ہیں غیر مسلموں کے، عیسائیوں کے، وہاں کیوں مسلمانوں کے 70-80% بچے پڑھ رہے ہیں؟ اس وقت مثالی شخصیات، اس وقت کا اصل کام مسلمان اپنے اسلامک اسکول قائم کرنا اور پھر اپنے بچوں کو پڑھانا یہ ضروری ہے. لڑکوں کو بھی پڑھاؤ، لڑکیوں کی بھی پڑھاؤ، لیکن لڑکیوں کی تعلیم کا ایک مقدار رکھو، علماء کے مشورے سے پڑھاؤ اور ایسے اسکولوں میں پڑھاؤ جو مسلمانوں کے زیر نگرانی ہوں. وہاں اگرچہ کہ تمہارے بچے کو جیسی تعلیم ملنی چاہیے ویسی نہیں مل سکے، پھر بھی ایمان کا سودا نہیں ہوگا، تمہارا بچہ کافر مشرک نہیں بنے گا. لیکن ہم ان اسکول والوں سے کہتے ہیں جو اسکول چلاتے ہیں اپنی تعلیم کو معیاری بناؤ، اعلیٰ درجے کی بناؤ، ہائی فائی بناؤ. فیسز کا مسئلہ نہیں ہے، اعلیٰ درجے کی تعلیم دینے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.